بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تقسیم دو طرح کی گئی ہے، مکی اور مدنی۔ چونکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اور مختلف آیات مختلف اوقات میں اور موقع کے مناسبت سے نازل ہوئی ہے، تو ان 23 سالوں کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزاری۔ اسی وجہ سے صورتوں کی جو تقسیم ہے مکی اور مدنی کے ساتھ کی گئی ہے۔ مدنی اور مکی صورتیں کون سی ہے، اس بارے میں سب سے جو مشہور اور راجح موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہے وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ یعنی ان کو ہجرت کے ساتھ وہ کیا گیا، ہجرت سے پہلے صورتیں وہ مکی ہے اور ہجرت کے بعد مدنی ہے۔ اور مکی اور مدنی صورتوں میں جو فرق ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک اپنے اسلوب کے اعتبار سے، انداز اور اسلوب کے اعتبار سے کہ جو مخاطب ہے یا جن سے بات کی جا رہی ہے ان کو کس انداز سے کس اسلوب کے ساتھ ایڈریس کیا گیا ہے، ایک اس اعتبار سے فرق ہے، اور دوسرا موضوع اور ٹاپک کے لحاظ سے کہ کن موضوعات اور کن ٹاپکس میں بات کی گئی ہے، ان دونوں میں اس طرح فرق بیان کی گئی ہے۔ اسلوب کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس وجہ سے کہ کیونکہ مکی جو صورتیں ان میں جو خطاب کا انداز ہے یا ایڈریس کرنے کا جو انداز ہے اس میں ایک شدت اور سخت، کیونکہ اس وقت جو اس کے مخاطبین تھے یا جن کو خطاب کیا گیا تھا ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو روگردانی کرنے والے اور تکبر کرنے والے تھے مکے میں، اور جبکہ مدنی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، جو بھی آیات ہے ان میں تفصیل ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ جو خطاب ہے یا ایڈریس کرنے کا انداز ہے اس میں نرمی کا انداز اپنایا گیا، کیونکہ اس وقت اس کے جو قرآن کے مخاطبین تھے یا جن کو خطاب کیا جا رہا تھا یا جو آگے سننے والے تھے یا جن کو ایڈریس کیا جا رہا تھا ان کی اکثریت ماننے والوں کی تھی، مسلمانوں کی تھی، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ جو خطاب کا انداز ہے وہ بھی نرمی کا انداز اختیار کیا گیا۔ اور دوسرا جو فرق ہے ان دونوں میں وہ موضوع کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے ہے، کیونکہ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید اور صحیح عقیدہ کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکثر مخاطبین تھے یا جن سے خطاب کیا جا رہا تھا وہ توحید کے منکر تھے، توحید کے نہ ماننے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، اس وجہ سے ان صورتوں میں زیادہ تر توحید اور صحیح عقیدے کا بیان کیا گیا ہے۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر عبادات، معاملات، ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، کیونکہ توحید تو ان کے دلوں میں راسخ تھا،